نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس کو رمضان میں موت آئی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم ثناگر اور میں ہوں آپ کا میزبان راؤ کرامت ثناگر، اور دیکھنے والے تمام ناظرین کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تقریباً چھٹا مہینہ ہے فلسطین میں جو اسرائیلی بربریت وہاں پر جاری ہے، اور کل بھی ہم نے اسی حوالے سے بات کی تھی اور آج بھی اسی حوالے سے بات کریں گے، اور عید تک انشاءاللہ جب تک یہ پروگرام چلتا رہے گا ہم اسی حوالے سے بات کرتے رہیں گے، کیونکہ وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں اور ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم ان کے حوالے سے بات کریں، ان کی جو پکار ہے اس کو بلند کریں۔ اور اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، مشہور و معروف کاروباری شخصیت ہیں، سماجی شخصیت ہیں، CEO پاک میمن ویلفیئر محمد اشرف میمن صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں اشرف صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ مہربانی اللہ کی۔ آپ کو ہماری اس بزم میں بہت بہت خوش آمدید۔ بڑی مہربانی سر۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں عالمی شہرت یافتہ ثنا خوان رسول، بچہ آپ کو جانتا ہے اور آپ کی پڑھی ہوئی مشہور معروف نعتیں بچے کی زبان پر ہے، مختلف ٹی وی چینلز پر آپ ان کو دیکھتے ہیں، ان کے کلام سنتے ہیں۔ ثنا خوان رسول بہت اچھے میرے پیارے بھائی، میرے دوست ذیشان قادری صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں ذیشان بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب آپ کو بھی ہماری اس بس میں خوش آمدید۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اور آپ کے ساتھی موجود ہیں کراچی کے مشہور معروف ثنا خوان رسول اسد اشرفی، السلام علیکم، کیا حال ہے، کیسے ہیں؟ آپ کو بھی ہماری اس بس میں بہت بہت خوش آمدید۔ ذیشان بھائی، جیسا کہ ہمارا فارمیٹ ہے کہ ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز جو ہے حمد باری تعالیٰ سے کرتے ہیں، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنی خوبصورت آواز میں حمد باری تعالیٰ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، اللہ واحد و یکتا ہے، ایک خدا بس تنہا ہے، کوئی نہ اس کا ہمتا ہے، کوئی نہ اس کا ہمتا ہے، ایک ہی سب کی سنتا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، مولا دل کا زنگ چھڑا، قلب نوری پائے جنا، مولا دل کا زنگ چھڑا، قلب نوری پائے جنا، دل کو کر دے آئینہ، دل کو کر دے آئینہ، جس میں چمکے یہ کلمہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
رسول اللہ۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے ذیشان بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ بہت ہی خوبصورت آواز میں، بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے کلام پیش کیا۔ اشرف صاحب آپ کی جانب آؤں گا۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا اکثر ہم اپنے پروگرام میں بات کرتے ہیں فلسطین کے حوالے سے، تو میں چاہوں گا کہ آج بھی آپ فلسطین کے حوالے سے کچھ گفتگو فرمائیں، جو وہاں پر ظلم و بربریت کا بازار گرم کیا ہوا اسرائیل نے، اس کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات ہم سب جانتے ہیں کہ مسلمان ہونے کی دلیل ہے قرآن کو ساتھ لے کے چلنا۔ بالکل۔ اچھا، اب جب ہم کہتے ہیں قرآن کو ساتھ لے کے چلنا، تو پھر ہم اس کو ماننے کی حد تک تو جو ہے نا، اس میں کہیں نہ کہیں ہماری کمزوریاں ہیں۔ دیکھیں، کسی ایک مسلمان کو ناحق تکلیف میں پہنچانا سارے عالم اسلام کو تکلیف میں پہنچنے کا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، اب ہم جب بات کرتے ہیں عالم اسلام کی، اور ہزاروں لاکھوں مسلمان جب سے فلسطین کا مسئلہ ہے، اسرائیل نے بربریت کی ہوئی ہے، تقریباً 30 سال کا یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے، اور اس میں ابھی آپ کے 35,000 مسلمان، بچے بڑے بزرگ سب شہید ہوئے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور تقریباً 1 لاکھ آدمی جو ہے زخمی ہوئے ہیں، اور ہاسپٹل نہیں چھوڑا انہوں نے۔ سویلائزیشن کی ساری جتنی بھی پانی، بجلی، سیوریج سب بند کر رکھا ہے۔ بیچارہ مائیگریشن جو مسلمان کر رہا ہے، اس کو بری طرح سے وہ تباہ کر رہے ہیں، بمبارمنٹ کر رہے ہیں، ہاسپٹلوں میں تباہی اور بربادی کر رکھی ہے، راستے بند کر رکھے ہیں۔ جو یہاں سے امداد جانے والے لوگ لے کے جا رہے ہیں تو ان کو راستے میں روک لیا جا رہا ہے۔ بہت سے صحافی بیچارے شہید ہو گئے ہیں۔ لیکن ہمارا جو سب سے بڑا المیہ یہ ہے، جو فلسطین مسلمانوں کی طرف دیکھ رہا ہے۔ آپ وہ چھوٹی سی سلائیڈ دیکھتے ہیں، ایک بزرگ کہتا ہے کہ یاد رکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے میں پوچھوں گا کہ میرا وہ عالم اسلام کا مسلمان کہاں ہے جو میرے درد کے لیے اٹھا نہیں۔ تو وہ آپ دیکھیں تو اس کا رونا، اس کا رقت آمیز بات اور سچ بات یہ ہے کہ ہم سب اس معاملے میں بہت پیچھے ہو گئے۔ دیکھیں، ہم سب پہ جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ جو اتنا ظلم مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، کسی بڑے فورم پہ، کسی بڑے مطلب جگہ پہ اس کو ہم نے اس کا اسٹیٹس دیا ہی نہیں، اس کو اس فورم پہ لا کے کھڑا ہی نہیں کیا۔ جو ذمہ داری ہمارے عالم اسلام کے لوگوں کی تھی، جس میں کہتا ہوں ہمارے عالم حضرات کی تھی، ہمارے اسٹیبلشمنٹ کی تھی، یا ہمارے سیاستدانوں کی تھی، یا عالم اسلام کے مسلمانوں کے جو سربراہ تھے ان کی تھی، تو ہم سب اس میں گناہ میں برابر کے شریک ہیں، اور ہم اس کا حصہ بن رہے ہیں۔ کیونکہ ہم جب خاموش ہیں تو اس کا مقصد ہے کہ ہم ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں۔ بالکل، جو ظالم کا ساتھ دینے والا ہے تو اس کی پوچھ گچھ تو ہوگی، دنیا میں بھی ہوگی اور آخرت میں بھی ہوگی۔ تو ہم سب اس کے معاملات میں بہت پیچھے ہیں۔ کہیں کسی فورم پہ اتنی شدت سے بات نہیں کی جا رہی۔ وہ جو بات کرنے والے ملک ہیں، ابھی 10 ملکوں نے آپ کو جو مصلحت کنندہ جو ابھی جنگ بندی کے لیے ہوا ہے، اس میں آپ دیکھیں کتنے مسلمان ملک ہیں۔ اچھا دیکھیں آپ احتجاج کا جو رویہ ہے، جتنے احتجاج آپ کو یورپ غیر مسلم کنٹریز میں ملے ہیں، اتنے احتجاج ہمارے یہاں اس فورم پہ نہیں ملے۔ وہ 10,000 12,000 آدمی آپ کا کراچی صدر کے ایریے میں کھڑا ہو گیا ہے 10 منٹ کے لیے، 15 منٹ کے لیے۔ ہمارا کھانا پینا سب حرام ہو جاتا ہے کسی مسلمان کو بے گناہ تکلیف میں دیکھنے کے بعد، اور ہم ہیں کہ اپنی عیاشیوں میں ہی لگے ہوئے ہیں، دنیا کے سارے کاروبار چل رہے ہیں۔ لیکن یہ طے شدہ بات ہے کہ پھر ہماری باری بھی آئے گی۔ یہ ممکن ہے اس لیے کہ وہ ہمارے ضمیر کو تو وہ سلا چکے، بری طرح سلا چکے۔ آپ جس طرح سے اپنی بات کو لے کے چل رہے ہیں، آپ اپنی سی کوشش کر رہے ہیں، جیسے وہ فاختہ تھی نا، وہ ایک قطرہ پانی کا جو وہ بجانے کے لیے وہ پتھر اس کا پانی کا قطرہ دے رہی تھی، تو وہ آپ نے اپنی سی کوشش کی اپنی ضمیر کے مطابق، اور بے لوث کر رہے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو بھی اللہ کے یہاں جواب دینا ہے۔ تو سچ بات یہی ہے کہ آپ اور ہم جو بات کر رہے ہیں، بہت ایک میڈیا پہ ایک چھوٹے سے اس پردے پہ ہم بات کر رہے ہیں، لیکن جتنی شدت سے یہ بات اور اس کو نمایاں طریقے سے جگہ ملنی چاہیے، اور لوگوں کو نکلنا چاہیے اس احساس کے ساتھ کہ ہمارے یہ مسلمان بھائی ہیں۔ دیکھیں اسرائیل کتنا یونٹی میں ہے، اس کا اسرائیل کا کہیں پہ بھی کوئی بھی آدمی ہو،
وہ پورا کتنی ناجائزگی ہو رہی ہے، کتنا ظلم ہو رہا ہے، وہ صرف اپنے ایم کے لیے کھڑا ہوا ہے. اس کو کہیں پہ بھی کسی بات کا نہیں ہے ڈر. وہ امریکہ کے صدر کے ساتھ بھی بیٹھا ہے تو یہی بات کر رہا ہے کہ ہم صحیح ہیں. دنیا کی کسی بھی فورم پہ دنیا کی ایڈ ساری جا رہی ہے. اور یہ جو آپ نے بات کی تھی نا ابھی لاسٹ جو پروگرام میں کہ بھئی یہ اس کا بائیک آؤٹ ہونا چاہیے، کہاں ہے وہ بائیک آؤٹ؟ آپ کے ٹی وی پہ سارے سیل کے جتنے بھی ایڈورٹائزمنٹ چل رہی ہیں اور بڑی شدت سے چل رہی ہیں، کیونکہ سیزن ہے نا تو ان کو اپنے پیسے بھی ریکور کرنے ہیں، میرے دوستوں کو، میرے بھائیوں کو. لیکن ہم بہت لیکن اشرف صاحب پیسہ تو سب کچھ نہیں ہوتا نا. آپ بروز قیامت، آپ بروز محشر کیا جواب دیں گے جب آپ سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ آپ کو ایک موقع ملا تھا، آپ کو میڈیا آپ کے پاس تھا، کیمرہ آپ کے پاس تھا، آپ اپنی آواز کو بلند کر سکتے تھے. راؤ صاحب جتنے بھی آپ کے سورسز ہیں آپ اپنی سی بات ضرور کر رہے ہیں. میں بھی کسی جگہ بیٹھتا ہوں، آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو یہ بات بڑی شدت سے محسوس ہوتی ہے کہ اگر میرے بچے کو، میرے گھر کے کسی فرد کو ذرا سی تکلیف ہو جائے تو میں آنکھیں نکالنے کی حد تک آ جاؤں گا لوگوں کی. بالکل ایسے چڑھ جائیں گے میرے ابرو. یہ میرا مسلمان بھائی 35,000 مسلمان شہید ہو گیا، اس کے گھر بار بالکل تباہ کر دیے. آپ 10 سیکنڈ کا کلپ دیکھتے ہوئے آپ تھرا جاتے ہو، آپ بند کر دیتے ہو. اچھا ہر 15 منٹ کے بعد ایک بچہ شہید ہو رہا ہے. یہ ایوریج ہے، ہر 15 منٹ کے بعد ایک بچہ وہاں پر شہید کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں کتنی لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور بڑا اس کا ان کو کوئی کسی مسلمان نے کوئی اسٹیٹمنٹ ہی نہیں دیا کسی سربراہ نے. اور ہم اپنے سارے اچھا آپ کے عمرے، آپ کے حج، آپ کی یہ ساری محنتیں، ساری آپ کی عبادتیں کیا اس بات سے یہ لگتی ہیں کہ ہماری قبول ہو جائیں گی کہ ہم نے حق کے لیے نہیں نکلے؟ ہم کوئی مجھے بتا دے، میں کوئی عالم تو نہیں، کوئی فتویٰ دینے والا شخص نہیں، لیکن یہ بات تو میں جانتا ہوں کہ ہمارا مسلمان، ہمارا بھائی تکلیف میں ہے اور ہم دنیا کی ساری نعمتیں اپنے طور پہ وصول کر رہے ہیں، لیکن ان کے لیے ہم کوئی بات کرنے کو اچھا جو کر رہے ہیں وہ ٹوکن کے طور پہ ایک رسمن کر رہے ہیں. پریکٹیکلی اب دیکھیں جتنی ان کو ایڈ پہنچنی چاہیے تھی. ابھی میں کہتا ہوں کہ بھائی ہمارا عمرہ ابھی آپ دنیا میں سب سے زیادہ پوری جب سے یہ آپ کا عمرے کی جو سیزن ہے اس سال سب سے ریکارڈ توڑ دیا ہے، پچھلے سارے ریکارڈ توڑ دیے. ابھی 10 دن میں میرے دوست احباب ہم سب جو ہے نا وہاں بیٹھے ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر دے رہے ہوں گے. لیکن ہماری قبولیت کیسے ہوگی، کس طرح سے ہوگی، کس طرح ہم سامنا کر پائیں گے کہ ہم عالم اسلام کو خون میں نہلاتے ہوئے ہم یہاں پہنچے ہیں اور ہم میں سے کوئی آدمی اس کے لیے نہیں نکلا. تو کوئی مجھے بتا دے، کوئی سمجھا دے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اور ناظرین المیہ یہ ہے کہ ابھی میں کل دیکھ رہا تھا ایک بڑے چینل کے اوپر ایک مفتی صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور امت مسلمہ کے لیے دعا کروا رہے تھے، اور افسوس کا مقام یہ کہ سامنے ان کے ٹیبل پہ یہودی پروڈکٹس رکھی ہوئی تھی. یہ ہمارے یہاں پر المیہ ہے. اچھا میں اسی کے ساتھ گزارش کروں گا اسد اشرفی صاحب سے کہ وہ اپنی آواز میں نذران عقیدت پیش کریں. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے. اور یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے
बुलावा आ रहा है और नवासों का वो सदका बांटते हैं भाई ज़माना उनका सदका खा रहा है ज़माना उनका सदका खा रहा है मदीने से बुलावा आ रहा है और ये चक्की सैयदा की चल रही है ज़माना जितना लंगर खा रहा है ज़माना जितना लंगर खा रहा है मदीने से बुलावा आ रहा है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। हज़रत अल्लाह ताला से दुआ कहूँ कि अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। और इसी कलाम के साथ वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम बज़्म सनागर में एक बार फिर खुशामदीद। दौरान वक्फ़ा हमें ज्वाइन किया है सना ख़्वान रसूल कारी उबैदुल्लाह कमाल साहब ने। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं साहब, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाएं। अच्छा, आप इजी हो के चाय पिए, हम जब तक अशरफ साहब से सवाल कर रहे हैं। अशरफ साहब, लोग कहते हैं कि ये जो आप सोशल मीडिया पे चला रहे हैं मुहिम इसराइल के ख़िलाफ़, या प्रोडक्ट है जो आप बाइकाट कर रहे हैं इससे कुछ नहीं होने वाला, ऐसा ही है या ये वाकई इफ़ेक्टेड है? बहुत इफ़ेक्टेड है। देखिए, बहुत से इस्लामी मालिक में हमारे यहाँ ये जो कुछ प्रोडक्ट जो हम करते हैं ना, लंच डिनर और इस तरह के जो होटल रेस्टोरेंट्स हैं बड़े नामी गिरामी, बहुत से मुल्कों में बिल्कुल बाइकाट किया हुआ है और अच्छे से बाइकाट किया हुआ। आपने भी बहुत से क्लिप देखे होंगे। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे यहाँ जुज़वी तौर पे है, इतना रश तो नहीं है लेकिन फिर भी हमें आदमी मिलते हैं। 10 टेबलें, इसमें 4 टेबलें 5 टेबलें हमें नज़र आती हैं। अपने ही हम तो नहीं जाते लेकिन वो क्लिप ही बता रहे होते हैं या लोगों का रुझान बता रहा होता है। हमारे यहाँ उस तरह से वो प्रोडक्ट्स को बाइकआउट नहीं किया गया। मिसाल के तौर पे वो साबुन की जो है कैटेगरी या वो लोशन की है या जिस तरह शैम्पू की है, क्योंकि हमारे वो दिमाग में बहुत टाइमों से उन्होंने जो बिछाया हुआ है दिमाग के अंदर, तो वो बस वो गैर शऊरी तौर पे लोग उठा लेते हैं। अच्छा, अब जब इतनी शिद्दत से हम बात करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं किसी का एहसास जागता है तो हमारी कबूलियत भी हो जाती है कि हमने उसमें अपना शेयर डाल दिया, अपना हिस्सा डाल दिया। तो आप अपनी सी कोशिश रखें और इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट से जितना ये बेनिफिट लेते हैं इसका जो कुछ ना कुछ हिस्सा जो है उसको जाता है उनकी जंग में या उनके कंट्रीब्यूशन में इसराइल की किसी ना किसी तरीके से वो उनको सपोर्ट हो रही है। तो हम अपना हक अदा करें, बाकी अल्लाह पे छोड़ें। जो हमारी जिम्मेदारी हमें पूरी करनी चाहिए, वो इस तरह की बातों से हम जो है मकसदियत का जो असल पहलू है वो उससे फिर हम बच जाते हैं। बिल्कुल, तो ये ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे ही। ज़िशान साहब, आपकी जानिब आऊँगा, फ़लस्तीन के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो करामत भाई, मैं आपको इस बात की मुबारकबाद पेश करूँगा। चैनल वगैरह तो देखना होता है, इत्तफाक पड़ता है, कोई ना कोई चैनल सामने से गुजर जाता है, लेकिन जिस अंदाज में और बेबाकी के साथ इस वक्त आप गुफ्तगू कर रहे हैं फ़लस्तीन के मामले पर, फ़लस्तीन तो अंबिया की सरज़मीन है, बेशक अंबिया अलैहिस्सलाम की खुशबू वहाँ से आती है। करीम की दुआ है सरज़मीन के लिए। क्या बात है। और जितनी बेबाकी के साथ आप बात कर रहे हैं, हमारे मोहतरम ने भी इसराइल की मुखालफत में बात की, ये काम तो हमारे बड़ों को करना चाहिए था। ये तो होना ये चाहिए था कि हमारे जो हुक्मरान हैं उनकी तरफ से इस तरह के बयानात जारी हों, लेकिन वहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा है। पहले गवर्नमेंट का रोना रोते रहे कि गवर्नमेंट तब्दील होगी तो शायद कोई हमारे हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कोई बड़ा बयान, कोई बड़ा ऐलान होगा, लेकिन जूँ का तू
یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسا ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ہم اپنے گھر کے بچے مرتے ہوئے دیکھیں تب ہمارے اندر کوئی غیرت جاگے، یا ہم پاکستان میں کوئی اس طرح کا منظر دیکھیں تب غیرت جاگے۔ اللہ تعالیٰ ایسے معاملات سے محفوظ رکھے، لیکن جس طرح کی سرد مہری کا ثبوت دیا ہے ہم مسلمانوں نے، ہماری حکومتوں نے، تمام ریاست اسلامی سربراہان نے، الامان والحفیظ، جب سربراہان کا یہ تمام سے پاکستان کی کیا بات کریں ہم اسلامی ریاستوں کو 57 اسلامی ممالک ہیں، 57 ممالک میں سے 57 اسلامی اللہ، اگر 57 ممالک میں سے وہ اس وقت کشمیر کے حوالے سے ایک بات کی گئی تھی نا، تو پاکستان کے ایک حکمران نے کہا تھا کہ سارے پاکستانی مل کر پیشاب بھی کریں گے تو انڈیا بھیج جائے گا۔ تو بھائی 57 ممالک ہیں، آپ کوئی بیان تو ایسا کریں کہ اسرائیل کو کوئی خوف ہو، کوئی لرزہ ہو، مانا کہ ہم وہاں تک نہیں پہنچ پا رہے، کوئی راستہ بنے، کوئی سبب بنے، کوئی لرزہ کرنے والے کام ہو، لیکن افسوس ہے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ بس آپ کے پروگرام میں دیکھ کے میرے کو بڑا حوصلہ ملا کہ آپ اتنی بے باکی کے ساتھ ہمارے فلسطین کے شہداء کے لیے، فلسطینی بھائیوں کے لیے آپ گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ کریم اس کے درجات آپ کو برکت نصیب فرمائے، آپ کو بہت عزت بلندیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے حوصلے پہ استقامت عطا فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ میں گزارش کروں گا ذیشان صاحب آپ سے کہ آپ اپنی خوبصورت آواز میں نذران عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ اور جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا کہ وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے، جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے، وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے، جہاں دل لٹانے کو جی چاہتا ہے۔ اور جہاں دے محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی شادی کی پہلی رات پر مدینہ شریف میں اعلان ہو گیا کہ چلو بھی جہاد کے لیے۔ شاعر نے اپنے انداز میں لکھنے کی کوشش کی حضرت حنظلہ کے بارے میں۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی کہ اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے۔ اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے۔ اور ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم کہ تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑے کا عالم۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم کہ تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑے کا عالم۔
اشارے میں آقا کی اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ کیا بات ہے ماشاءاللہ ذیشان بھائی۔ اچھا میں چاہوں گا کہ دیکھنے والے ناظرین کو کوئی مختصر سا پیغام دے دیں آپ، خاص طور پہ نعت خوانوں کے حوالے سے میں بات کروں گا، جو نئے نعت خواں ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کرامت بھائی ویسے تو یہ بڑی بات ہے، مطلب چھوٹا منہ بڑی بات، میں خود نعت خواں ہوں، نعت خوانوں کو پیغام بہت چھوٹا سا پیغام، ایک تو نئے نعت خوانوں کے لیے جو ہمارے نیو جنریشن نعت خواں ہیں، خاص طور پہ میں نے جو ہے نا معذرت کے ساتھ نئے نعت خوانوں میں ادب کا فقدان دیکھا ہے، اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے یا جو آپ کا دل چاہے؟ جی ادب سے بنتی ہے زندگی جنت بھی جہنم بھی۔ واہ واہ واہ، ہاں یہ تو پھر ڈاکٹر اقبال نے کہا ادب ہوگا تو پھر سارے ادب تو پہلا کرینہ ہے محبت کے قریب۔ بالکل صحیح ہے، ادب ہوگا تو سارا آپ کم از کم ایک تو ہمارے جو نیو جنریشن نعت خواں ہے نا وہ چاہتی ہے کہ بس آج ہم نے نعت پڑھنی سیکھی تو ہم نے بھی نہیں اب تک، جو انداز ہمارے بزرگوں کو آج تک ہمیں بھی نہیں آتی اب تک پڑھنا، لیکن وہ جو ایک دم بوم کرنے کے لیے یا ایک دم ہٹ ہو جانے کے لیے یا ایک دم شہرت حاصل کرنے کے لیے کچھ ادب سے ہٹ کے حرکتیں کر جاتے ہیں، چاہے وہ اسٹیج پر ہوں چاہے وہ کسی چینل پر ہوں، تو آپ ہر قدم سکون سے اٹھائیں، ایک ایک قدم پھونک کر رکھیں، یہ سرکار کی ذکر کی محفل، سرکار کی نعت، کوئی اور شعبہ ہوتا آپ ایک دم چھلانگ مارنے کی کوشش کریں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن سرکار کا ذکر یہ ذکر ہے اتنا عظیم اتنا بڑا کہ یہاں پہ آپ پھونک پھونک کے ادب کے ساتھ قدم رکھتے جائیں، اللہ تعالیٰ خود ہی راستے بناتا ہے۔ اپنی پڑھائی پہ توجہ دیں، بالکل پڑھائی کے ذریعے آگے بڑھیں، واہ واہ واہ، نہ کہ کسی اور کے ذریعے کسی اس طریقے سے اس طریقے سے جو آپ سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں۔ آپ پڑھائی اچھی کریں گے آپ کو راستے بھی ملیں گے، محفل میں بھی جانا ہوگا، چینل والے بھی آپ کو نیت صاف رکھیں، بالکل نیت صاف، منزل صاف، کندھے پہ بولتے ہیں وہ کسی کے کندھے کو استعمال، کندھا استعمال ضرور کریں۔ ابھی آپ کے چینل پہ بھی آئے نا تو آپ کے ذریعے آئے، چینل والوں سے تو رابطہ نہیں تھا، لیکن کندھا ضرور استعمال کریں، کسی کا گلا نہ دبائیں۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، بہت ہی خوبصورت پیغام، آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ ذیشان قادری صاحب۔ اور اسی پیغام کے ساتھ پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، اور ملتے ہیں بریک کے بعد۔ پروگرام بزم ثناگر میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ دوران وقفہ ہمیں جوائن کیا ہے ثنا خوان رسول عروبہ تابش صاحبہ نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، آپ کو ہماری اس بزم میں بہت بہت خوش آمدید۔ اور آپ کے ساتھ ہی ایک اور ثنا خوان رسول ہمیں جوائن کیا ہے جن کا نام ہے فیض یاب حسین قادری۔ السلام علیکم فیض یاب، کہاں رہ گئے تھے؟ ٹریفک جام میں پھنس گئے تھے، دیر سے آئیں، چلیں پھر بیٹھے رہیں، اب ان سے کلام نہیں لیں گے، یہ وہ ٹائم پر نہیں آئے۔ اچھا میں گزارش کروں گا سب سے پہلے آپ سے کہ آپ نذرانہ عقیدت پیش کریں، مائک دے دیجیے گا، مائک دیجیے گا، فیض یاب دیجیے گا۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی رحیمنا صلی علی محمد۔ ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے، میں ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، میں ان کا مانگتا ہوں، میرے ہر عیب
तमाशा नहीं होने देते, मैं उनका बनता हूँ। बात करता हूँ तो आती है महक तैबा की, बात करता हूँ तो आती है महक तैबा की। मेरे लहजे मेरे लहजे मेरे लहजे को वो मैला नहीं होने देते, मैं उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने देते, मैं उनका मांगता खूबसूरत अंदाज में आपने कलाम पेश किया, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है क्विज़ मुकाबले का, और हमारे साथ मौजूद हैं जो पहले उम्मीदवार हैं अली हैदर साहब, और आपके साथ मौजूद हैं सैयद नवेद एहसन। अस्सलाम वालेकुम। मुकम्मल तैयारी के साथ आए हैं? अच्छा, मैं आज आपको बता दूं कि आज के जो सवालात है वो गोशे रसूल बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से है। तो अली हैदर साहब, आपसे पहला सवाल करता हूँ कि हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के 2 लक़ब कौन कौन से हैं? माइक दीजिए। ये लिए जी, ऑप्शन दे सकते? ऑप्शन दूं मैं? नहीं, इसमें ऑप्शन नहीं है, बड़े मशहूर हैं। बिंतु ज़हरा है, बिल्कुल सही। और दूसरा तैयबा, बतूल। बतूल। चलें, आधा आपका सवाल सही मान लिया जाता है, ठीक है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि ज़हरा का क्या मतलब है? पाक दामन। नहीं, नूर वाली। अच्छा, इसके साथ बतूल के क्या मायने, ये बताइए। अकल व कमाल वाली। ये भी आप जवाब नहीं दे सके। और चौथा सवाल है मेरा आपसे, ये शायद आसान ही आप दे दें। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से कब हुआ? 2 हिजरी। 2 हिजरी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है आपका। और पांचवा सवाल मेरा आपसे है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की बेटी उम्मे कुलसूम का निकाह किससे हुआ? उन्हीं के एक भतीजे से बता। पक्का मार रहे हैं आप? नहीं। अच्छा, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से हुआ। तो 5 सवालों में से आपने 1.5 सवाल सही दिए जवाब। आपकी जानिब आता हूँ सैयद नवेद एहसन साहब, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दूसरी बेटी का निकाह किससे हुआ? हज़रत उस्मान। हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ौजा हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल कब हुआ? 2 हिजरी में होता, फतह मक्का से पहले ही। हज़रत ये बताइए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के कितने अरसे बाद? चलो ऑप्शन दे देता हूँ आपको। की वफ़ात के कितने अरसे बाद हुआ? मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, ऑप्शन दे रहा हूँ, क्योंकि 2 हिजरी आपने गलत बताया। 2 माह नहीं, 6 माह बाद। आपके हो गए सवाल 6 माह के बाद। अच्छा, ये बताइए कि हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफ़ात किस महीने में हुई? जी, ज़िलहज्जा? नहीं, जो महीना चल रहा है उसी महीने में हुई, रमज़ान के दौरान। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ौजा हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जनाजा किसने पढ़ाया? नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? उस टाइम के गवर्नर थे शायद, हज़रत अबू हुरैरा। नहीं, अभी आपको सारे जवाब आ रहे हैं, आप बार बार हाथ उठा रहे हैं। क्या क्रैशर साहब, इनसे जवाब ले लें? जी, आप बताइए। हज़रत अब्बास
نہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. آپ دے دیجیے ان کو. اچھا، اب آپ سے آخری سوال ہے کہ آسان سے پوچھ لیتا ہوں آپ سے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ تھا؟ چچا زاد بھائی تھے. بالکل، جواب درست ہے. اور جان بوجھ کے میں نے آپ سے ایزی پوچھا تھا. آپ دونوں کے سوال برابر ہو گئے. آپ نے ایک کا جواب صحیح دیا اور آپ نے 1.5 کا. تو ویسے تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ صرف 1.5 کا جواب دیا، لیکن آج کے فاتح آپ قرار پائے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اور اسی کے ساتھ قاری عبید اللہ صاحب آپ کی جانب آتا ہوں اور مائک دیتا ہوں آپ کو. بالکل آپ کو مائک چاہیے ہوگا. عادل بھائی 2 مائک کا انتظام کر دیا کریں اور آپ سے گزارش کروں گا کہ نذرانہ عقیدت پیش کریں. مرکز آرزو حرز جان مصطفیٰ مرکز آرزو حرز جان مصطفیٰ دین و دنیا میں سب کی امان مصطفیٰ وہ نہ ہوتے اگر کچھ نہ ہوتا یہاں وہ نہ ہوتے اگر کچھ نہ ہوتا یہاں وجہ تخلیق مصطفیٰ وجہ تخلیق کون و مکان مصطفیٰ دیکھنا چاہو اگر عظمت آپ کی دیکھنا چاہو اگر عظمت آپ کی قاب قوسین سے ہے عیاں آپ کو سلامت رکھے. اشرف احمد صاحب پروگرام اپنے اختتام کو میں چاہوں گا کہ مختصر سا کوئی دیکھنے والے ناظرین کو آپ پیغام دیں. اچھا، ہم جس دور میں ہیں اور جس طرح کی مہنگائی ہے، لوگوں کی خدمت کا ذریعہ بنے، لوگوں کے دل جوئی کا ذریعہ بنے. بہت سے لوگ دل دکھے ہوئے ہیں. جو غربت ہے، جو معاملات ہیں، اپنے ارد گرد دیکھیں. کسی نہ کسی طرح اپنا شیئر ضرور ڈالیں. اور بہت ہی ایمانداری کی بات یہ ہے کہ ابھی میں آج ہی کہیں نکلا تھا تو میں نے دیکھا ہوٹلوں میں، روزہ کشائی میں اتنا سارا ہم خرچہ کر دیتے ہیں. جی بالکل. تو کہیں یہ تھوڑا سا کسی اچھی جگہ پہ لگ جائے تو کچھ آپ کی عاقبت، میری عاقبت سب سنور جائے گی، کچھ برکتیں ہو جائے گی. اور دوسرا ان دوستوں سے میں نے کہنا تھا کہ بھائی یہ 4 سوال اتنے مشکل بھی نہیں تھے. آپ کی تیاری تھوڑی سی کم رہ گئی. کوشش کریں اچھے سے جواب دیں. اور یہ تو بڑی عام سی نالج والی بات تھی، تو ذرا خیال رکھیں. بالکل بالکل. اور اسی کے ساتھ اتنا اچھا پروگرام، اتنا بڑا پلیٹ فارم آپ کو ملا ہوا ہے، تو مجھے تھوڑی سی تشنگی لگی کہ یار ہم بہت کامن باتیں ہیں